نواز شریف کی وطن واپسی، انتقام نہ لینے کا اعلان۔ بدلے اور انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں، قوم کو خوشحال دیکھنے کی تمنا ہے۔ نواز شریف کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کشکول توڑنا پڑے گا، پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ بنیادی فرق دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نئے سفر کا وعدہ کریں، آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ وہ کون ہے جو چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے پاکستان پہنچ کر پہلی تقریر میں کئی سوال اٹھا دیے، پھر کہا وہ کون ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا تو نہیں جا سکتا، مگر کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا، ہمارے زخموں کو نہ چھیڑو، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے نئے ترانے پر جملہ، دعا کرائی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرما، ملک میں مہنگائی ختم کر دے، عمر کے اس حصے میں ملک کی تبدیلی چاہتا ہوں۔ کہا تسبیح میرے پاس بھی ہے، کوشش کرتا ہوں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے، تسبیح اس وقت کرتا ہوں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ نواز شریف نے دوران خطاب فلسطین کا پرچم پکڑا اور ظلم کی مذمت کی۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، سابق وزیر اعظم دبئی سے خصوصی پرواز، امید پاکستان میں اسلام آباد پہنچے، کچھ دیر اسلام آباد میں قیام کیا اور پھر اسی طیارے میں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر چھوٹے بھائی شہباز شریف نے پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا اور بڑے بھائی کو ہیلی کاپٹر میں لے کر شاہی قلعے پہنچے، جہاں حمزہ سمیت نون لیگی رہنما منتظر تھے۔ نواز شریف شاہی قلعے میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مینار پاکستان جلسے میں پہنچے۔ حمزہ شہباز شریف گاڑی چلا کر اپنے چچا کو پنڈال لے کر آئے، جہاں ان کی بیٹی مریم نواز سمیت کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کے سٹیج پر جذباتی مناظر، مریم نواز کی آنکھیں چھلک پڑی، والد کا ہیلی کاپٹر آتا دیکھا تو رو پڑی، نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتی رہیں۔ نواز شریف سٹیج پر آئے تو گلے لگ کر روئیں، نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مریم اورنگزیب بھی نواز شریف سے مل کر روئیں، ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی جذباتی نظر آئے۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے، جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں، آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے۔ مریم نواز کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا، شین سے نون، وہ دیکھ لیں، آج دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر گفتگو میں کہا میری بیٹی نے 150 پیشیاں بھگتیں، بیٹی کو کلین چٹ مل گئی کیونکہ وہ کسی عہدے پر نہیں تھی۔ الیکشنز کے لیے تیار ہے، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ 2017 کے مقابلے میں ملک کے حالات بہتر نہیں، ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے چلا گیا، لوگوں کے حالات پریشان کن ہیں، لیکن امید ہاتھ سے جانے نہیں دینی چاہیے، ہم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہیں۔ اسلام آباد میں نواز شریف کے طیارے میں بدنظمی، کارکن آپس میں لڑ پڑے، ذرائع کا کہنا ہے جہاز کے اندر جھگڑا، مسلم لیگ نون کے رہنما ملک نور آوان کا سامان غائب ہونے پر ہوا، طبیعت ناساز ہونے پر نور آوان کو اسلام آباد میں آف لوڈ کر دیا گیا، تمام مسافروں کا سامان چیک کیا جا رہا تھا کہ کارکن آپس میں الجھ پڑے، کوریج کے معاملے پر میڈیا نمائندوں اور کارکنان کے درمیان بھی تکرار ہوئی۔ نواز شریف کی اسلام آباد پہنچ کر قانونی مشاورت، وکلا سے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات کی، العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر دستخط کیے، نواز شریف کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ ماہر قانون قیصر امام کہتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بائیو میٹرک کروانے والے درخواست گزار کے پاس جائیں، سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت ملنے کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں، عدالت سے سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت بڑی تبدیلی ہے۔
قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے انصاف کو دفن کر دیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا، آج قوم باشعور ہے۔ جس مجرم کا احتساب کرنے میں نظام انصاف ناکام ہے، اس کا محاسبہ عوام کریں گے۔ شفاف انتخابات کا فوری انعقاد ہی ملکی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے، توقع ہے نواز شریف مینار پاکستان سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے۔ نواز شریف جب اقتدار چھن جانے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے، پیپلز پارٹی نے ان کی واپسی کے راستے ہموار کیے۔ غزہ پر اسرائیلی بموں کی برسات نہ تھمی۔ فضائی بمباری میں مزید سینکڑوں فلسطینی شہید، تعداد 4300 سے زائد ہو گئی۔ کھنڈر بنے غزہ میں 1400 افراد کا کچھ پتہ نہیں۔ آلودہ پانی، ناقص خوراک کی وجہ سے شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ ہیضے کی دوائیں بھی میسر نہیں۔ پورے شہر میں صرف 3 اسپتال بچے ہیں۔ رات دن بمباری کا دھڑکا، امداد ملی بھی تو سمندر میں خطرہ۔ مصر کے راستے 20 امدادی ٹرک غزہ جانے کی اجازت دی گئی۔ تباہی اس قدر ہے کہ 2000 ٹرکس بھی کافی نہیں، صرف 4 ٹرکوں میں دوائیاں ہیں۔ خدشہ ہے اتنے دن تاخیر کے بعد خراب نہ ہو گئی ہوں۔ اسرائیلی بمباری میں 12 سال کا فلسطینی یوٹیوبر شہید۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ وہ 1 لاکھ سبسکرائبرز کے ساتھ مشہور ہو جائے۔ اسرائیل نے معصوم کی جان لے لی۔ غزہ میں ایسے 1700 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بچ جانے والوں پر چھوٹی سی عمر میں غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ غزہ کا یامن ناجی اپنے شہید والدین کا منتظر ہے۔ زخمی بچے اپنی تکلیفیں بھول کر پکار رہے ہیں کہ کہیں سے ماں آ کر سینے سے لگا لے۔ بچوں کی لاشیں اٹھائے، دھاڑے مارتے باپ غزہ میں روز کا منظر بن چکے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز۔ قاہرہ میں امن کانفرنس، مسلم دنیا کے حکمران اور یورپ کے سیاستدان امن کے لیے ایک پیج پر۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہہ دیا، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتے ہیں، جائز حقوق کے حصول تک فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی پاسداری پر مجبور کیا جائے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ مصری صدر سیسی کا کہنا تھا، مسئلہ فلسطین کا حل نقل مکانی نہیں، انصاف کی فراہمی اور آزاد ریاست میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئٹریس نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ برطانیہ اسرائیل کی حمایت بند کرے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے 1.5 لاکھ افراد لندن کی سڑکوں پر۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی رہائش گاہ کے سامنے اسٹیج لگ گیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ملحقہ سڑکیں بند۔ لندن میں زندگی رک گئی۔ مظاہرین میں مختلف مذاہب اور قومیتوں کے لوگ شامل ہیں۔ برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں۔ فلسطین کی آزادی کے نعرے، برطانیہ سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کی حمایت بند کرنے اور جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے بیٹوں سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ وکیل شیراز رانجھا کہتے ہیں، واٹس ایپ پر گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں کو تسلی دی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی سربراہ آفاق بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹس میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ سری لنکا کے آرمی چیف تقریب کے گیسٹ آف آنر تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر اور یمن کے کیڈٹس شامل۔ پاکستان چاند پر بیس قائم کرنے کے چینی پروگرام میں شامل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی ہم منصب کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ انجینئرنگ، آپریشنل پہلوؤں سمیت تمام شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ چین 2030 تک بڑی خلائی طاقت بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس، اے ٹی سی نے ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے نئے مقدمے میں پولیس کو ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ کی ضمانت منظور ہو چکی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 10 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔
کراچی میں 2 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، رواں سال رپورٹ کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ افغان نژاد بچہ گڈاپ کی یوسی گجرو کا رہائشی ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے بچہ 3 اکتوبر کو پولیو وائرس سے معذور ہوا۔ رواں سال 3 پولیو کیس ضلع بنوں خیبر پختونخوا سے سامنے آ چکے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی ایکسپو سینٹر میں ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین ایئر وائی بی گلوبل حاجی اقبال کے ہمراہ سٹالز کا دورہ، منتظمین کی کاوش کو سراہا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا مشکل معاشی حالات کے باوجود کاروبار جاری رکھنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ویڈنگ ایکسپو میں نیشنل برانڈ کے 80 سٹالز لگائے گئے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی اور مختلف آرگنائزیشن کے ممبران کی جانب سے فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی۔ فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی واک میں دیگر اداروں کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کہاں ہے انسانیت؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ امریکی رکن کانگریس الہان عمر صدر بائیڈن پر برس پڑی۔ الہان عمر نے کہا امریکہ نے 1 سال میں افغانستان میں اتنی بمباری نہیں کی جتنی اسرائیل نے 10 دن میں غزہ میں کر ڈالی۔ صدر بائیڈن کو کیسے غزہ میں مظالم نظر نہیں آ رہے؟ بھارت سفارتکاری کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کینیڈین سفارتکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ جسٹن ٹروڈو کی تنقید۔ امریکہ کا بھارت سے کینیڈین سفارتکاروں کی بے دخلی پر اظہار تشویش۔ میتھیو ملر کہتے ہیں بھارت پر زور دیتے ہیں سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے۔ بھارت وینا کنونشن کے تحت سفارتی تعلقات کا احترام کرے۔ جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 400 رنز کا ہدف دیا۔ کلاسن نے 67 گیندوں پر 109 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 22 اوور میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 4 میچوں میں انگلینڈ کی یہ تیسری شکست ہے۔ سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سمارا وکرما کے ناقابل شکست 91 رنز۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست۔ قومی ٹیم کے بولنگ کوچ مونی موکل نے بولرز کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں بھارت میں بولرز کو دونوں جانب سے دباؤ بنانا پڑتا ہے، ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ اسامہ میر کے ڈراپڈ کیچ پر کہا کیچ کسی سے بھی چھوٹ سکتا ہے، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ شاہین 4 دن وائرل میں مبتلا رہے، ٹریننگ نہ کرنے کے باوجود ان کا دوبارہ فارم میں آنا خوش آئند ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں جب تک حارث رؤف فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے گا تب تک ون ڈے کا اچھا بولر نہیں بنے گا۔ دونوں ٹیموں میں کپتانی کا واضح فرق نظر آیا۔ سابق کپتان اظہر علی کا ہرلامہ پرجوش میں تجزیہ۔ باسط علی بولے بلے باز صرف اپنے لیے کھیلے، امام کو 70 گیندوں پر 90 رنز کرنے چاہیے تھے۔ کامران اکمل نے کہا امام اور شفیق جتنے رنز پر آؤٹ ہوئے کوئی اور کپتان ہوتا تو ان کی پٹائی کرتا کہ میچ کیوں فنش نہ کیا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاداد کا، عادی نے بھی خوب ہنسایا۔ دھول اڑاتی، فراٹے بھرتی اور شور مچاتی گاڑیاں۔ گوادا آف روڈ جیپ ریلی کی اسٹاک کیٹیگری میں رفتار اور مہارت کا امتحان۔ 250 کلومیٹر طویل صحرائی ٹریک پر 23 ریسرز نے حصہ لیا۔